اب ہمارا کیونکہ انداز گفتگو حکمانہ ہوتا ہے، باپ بھی پورا ڈکٹیٹر ہوتا ہے، ماں بھی ڈکٹیٹرشپ کی مالکہ ہوتی ہے، اکثر اولاد جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے ہم گمراہ کر دیتے ہیں، ان کو اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کا ماحول نہیں ہوتا، حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے پیغمبر نے جو گفتگو کی، خدا نے اس کو قرآن بنایا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا، اور قرآن بنا کر ہم جیسے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنایا کہ اولاد سے جب تمہیں کوئی ایسی گفتگو کرنی پڑ جائے تو کیسے کرنی چاہیے آپ کو، اولاد سے بات چیت کیسے کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر آپ غور کریں نا، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ان الفاظ پہ غور کریں، اللہ نے کو کار بیٹا دے، جواب آیا بردبار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ جن آزمائشوں سے سیدنا اسماعیل کو گزرنا ہے اب اس کا ذکر آ رہا ہے، اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے تو کیا کہتے ہیں، کیا ہے؟ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اب پیغمبر اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو کے اندر جو اسلوب اختیار کیا، جو انداز اختیار کیا، کیا کمال انداز ہے۔ یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا مشورہ کیا ہے اس میں، تیری کیا رائے ہے اس میں، کیا مطلب اس کا؟ اگر یہ کہہ دیتے کہ چل بھائی تیار ہو جا، میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، ایسا نہیں کہا۔ اب یہ کہا فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے اس میں۔ اگر بیٹے میں کوئی عقل ہوئی نا، وہ سمجھ جائے گا کہ میرے باپ کی منشا کیا ہے، میرے باپ کی چاہت کیا ہے۔ اور میں نے اللہ والوں سے یہ بات سنی ہے کہ جس آدمی نے زندگی میں اپنے باپ کی، اپنے محسنین کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے مشائخ کی چاہت کو سمجھا ہے اور اس پر ان کے کہے بغیر عمل کیا ہے، ان کی زندگی کو اللہ نے 4 چاند لگائے ہیں، 4 چاند لگائے ہیں۔ اب یہ اللہ کا پیغمبر جب بات کرتا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری اس میں کیا رائے ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر نہ مانے تو گناہگار تو نہ ہونا، تو آگے سے صرف نیک ہی ہوتے نا، بزرگ صوفی صاحب ہوتے تو آگے سے کہتے ابا جی 12 سال تو پہلے آپ یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، اور رات گھر نہیں گزاری، ذبح کرانے کو تیار بیٹھ گئے، آپ چھریاں ٹوکے ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو ذبح کرو نہ۔ ہائے ہائے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ اب ان کی اولاد سے خدا نے نبی آخر الزمان کو پیدا کرنا تھا۔ میں کئی بار سوچتا رہتا ہوں کہ انعامات کا ذکر اللہ نے قرآن میں بہت کیا ابراہیم علیہ السلام پر، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب آل ابراہیم کا ذکر نہ کریں ہم۔ باقی بہت سارے انعامات اللہ نے دیے، لیکن ایک خاص انعام اللہ نے جو اپنے پیغمبر کو دیا نا، وہ کیا دیا ہے؟ وہ یہ دیا ہے کہ اللہ نے آپ کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے نبی آخر الزمان پیدا کیے، نبی آخر الزمان پیدا ہوئے آپ سے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کا۔ اور بات یاد آئی گئی، یہ جو احترامات کے تعلق ہوتے ہیں نا، جن رشتوں میں بہت زیادہ احترامات ہوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے۔ معراج کے سفر کو اگر آپ پڑھیں نا سیرت کے باب میں، تو آپ یہ جو محسوس کریں گے کہ
سارے نبی جگہ بجگہ جب حضرت جبرائیل تعارف کرواتے ہیں تو وہ ملاقات کے لیے اٹھ کے آتے ہیں، وہ ملاقات کے لیے اٹھ کر آتے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ اپنے دادا حضرت ابراہیم سے ملتے ہیں نا، تو اللہ کے پیغمبر کو لے جایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے، اور جبریل تعارف کروا کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں، یہ آپ ان سے ملیں۔ وہ مشہور روایت جو آتی ہے نا حدیث میں، کیا معراج کی رات جو ہے اپنے دادا حضرت ابراہیم سے ملے، تو جب آپ نے پوچھا تھا حضرت جبریل امین سے کہ یہ کون ہے، تو تعارفاً فرمایا گیا آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں۔ اور علیہ السلام جب ہوا تو اللہ کے خلیل نے اپنے پوتے سے کیا کہا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ بات آپ سنا کریں نا تو آپ آگے سے کہا کریں والے کا والے، آپ سلام کا جواب دیا کریں۔ اور اس وقت اللہ کے خلیل نے اپنے نبی آخر الزمان سے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو کہنا کہ جنت کی زمین جو ہے چٹیل میدان ہے، خوبصورت میدان ہے۔ ہماری فطرت میں زمینوں کی محبت تو ہے نا کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ سونا چاندی پلاٹ ہو گئے، عورتیں ہو گئیں، بیٹے ہو گئے، یہ تو اس کی محبت فطرت میں داخل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو شاید یہ خیال آیا ہوگا کہ اس کو چٹکیل میدان کہیں تاکہ متوجہ ہو جائیں گے، زمین کا ذکر کریں تاکہ متوجہ ہو جائیں گے کہ چٹکیل میدان ہے۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اگر وہاں درخت لگانے ہیں تو یہ معمولات کیا کریں۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے جب یہ بات کی نا تو بیٹے نے آگے سے جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ کو جو امر ہوا، آپ کو جو حکم ملا، آپ اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ کا جو لفظ ہے نا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، یاد رکھیں پیغمبر، اولیاء جتنے بھی مقرب ہوں گے ان کی زبان پہ دعویٰ نہیں ہوگا کبھی بھی، ان کی زبان پہ دعویٰ نہیں ہوگا میں نے یوں کیا، میں نے وہ کر دیا، میں نہ کروں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة۔ علم اور چیز ہے ساری، تربیت اور چیز ہے، جیسے یہ مولوی صاحب بھی کہہ رہے تھے، تربیت تو فضلوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ انشاءاللہ کہہ کر سارے غرور اور تکبر کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ میں پیغمبر ہی خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگر مجھ پر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوا، اور اگر اللہ نے چاہا تو صابرین کہہ کر بھی ساری عجب، بڑھائی، تکبر، انانیت سب کو پاؤں کے نیچے رکھ دیا کہ ابا جی میں اکیلا ہی نہیں ہوں اس راستے میں، مجھ سے پہلے بھی لوگوں پر آزمائشیں آئیں، حالات آئے، جس طرح انہوں نے صبر کیا انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا، میں بھی صبر کروں گا، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کسی صوفی نے لکھا ہے، کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ یہ جو آگے اللہ فرماتے ہیں نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن میں کھول کے دیکھیں مقام، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ تو دمبا بکرا تو فدیے کے طور پہ ذبح ہوا ہے، قربانی تو اصل میں گفتگو ہے، اصل قربانی کیا ہے؟ یہ گفتگو ہے
اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم گفتگو ہے باپ بیٹے کی، کتنی اہم گفتگو ہے۔ یہ فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اس میں تیری رائے کیا ہے، تیرا کیا مشورہ ہے اس میں۔ سبحان اللہ، یاد آئی مجھے بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو مزید نافرمان ہونے سے بچایا کرو، ان سے سمجھ جاؤ تو ان سے بات مشورے کے روپ میں کیا کرو، مشورے کے انداز سے بات کرو، حکمن بات نہ کرو تاکہ گناہ گار نہ ہو جائے۔ فانظر ماذا تری، آگے سے کیا کہتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی، آگے باپ اور بیٹا دونوں رضامند ہو گئے، باپ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا، دونوں کی رائے۔ سبحان اللہ، ایک شعر سنا دوں آپ کو، خدا کی معرفت پر، خدا کی معرفت پر، غالباً یہ حضرت حافظ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی کا شعر ہے، کہتے ہیں دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، یہ معنی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں رضامند ہو گئے، باپ خدا کی منشا پر بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار اور بیٹا اللہ کی منشا پر ذبح ہونے کو، دونوں کو معرفت کا پیمانہ لبریز ہے ذکر، دونوں اللہ کا وصال چاہ رہے ہیں، دونوں خدا کا قرب چاہ رہے ہیں، دونوں خدا کی معرفت چاہ رہے ہیں کہ مل جائے، اور اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا سستا ہے۔ اللہ اکبر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق تو ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق تو ادا نہ ہوا۔ اب دونوں راضی ہیں، قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اس پر ایک جگہ میں نے دیکھا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت باپ سے ایک بات کی، رضامند ہو گئے نا جب، اس وقت ایک بات کی کہ ابا جی آپ ایسا کریں نا، جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پچھاڑیں تو آپ مجھے ماتھے کے بل پچھاڑیں، آپ ماتھے کے بل پچھاڑیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے سیدھا لٹا دیں، اور سیدھا لٹانے کے بعد جب آپ مجھ پر چھری پھیریں تو آپ کو چھری پھیرتے وقت اگر آپ پر پدری محبت کا غلبہ ہوا، یہ بیٹے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، آپ نے مجھے دیکھا میں نے آپ کو دیکھا، کہیں آپ کے ہاتھ لرز نہ جائیں، چھری گر نہ جائے کہیں آپ سے، تو ابا جی میری خواہش ہے آپ ایسا کریں، مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں۔ اللہ اکبر، اے اللہ، کتنی بڑی قربانی ہے یہ، آج ایک جانور کے لیے پیسے دیتے وقت لڑتے ہیں، بخل آ گیا، بخل آ گیا ہے، جبکہ گوشت کے کھانے کے مزے بھی تم نے لینے ہیں، تکے بھی بناؤ، بریانیاں بناؤ، پلاؤ بناؤ، کباب بناؤ، سب کچھ تمہارے پاس رہے گا، مجھے نیت پہنچے گی اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ اس تصور میں جائیں، میں گیا ہوں مینا میں، اس مقام پر اللہ لے گئے مجھے ایک دفعہ جہاں سیدنا اسماعیل کو پچھاڑا تھا، وہاں ایک نشان لگایا ہوا ہے کہ یہ وہ مقام ہے، وہاں جا کے تصور کی دنیا میں آپ بھی غور کریں کہ یہاں کیا ہوا تھا، اور کس یاد کے اندر یہ مینا میں آج یہ سب کچھ ہوتا ہے۔
فلما اسلم وتلہ للجبین، پچھاڑا جب ماتھے کے بل، بالکل کام تیار ہے ابھی. پھر کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا، کہا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابراہیم آپ تو خواب سچا کر گئے اپنا، آپ نے تو اپنے خواب کو سچا کر دیا. یہ تو ہمارا ٹیسٹ تھا، آپ کا چیک کرنے کا ایک طریقہ تھا ہمارا. ہم جانچ رہے تھے آپ کو، پرکھ رہے تھے آپ کو، پرکھ رہے تھے آپ کو. یا اللہ آپ کی عظمتوں میں قربان جائیں، پرکھا اپنے خلیل کو تو صحیح پرکھا ہے، صحیح پرکھا ہے. اللہ اکبر، کیسی پرکھ ہے یہ، کیسی پرکھ ہے یہ. لرز جاتی ہے روح، اب بھی کام جاتا ہے آدمی. فانظر ماذا ترى، تو اولاد جب نافرمانی کی طرف بڑھنے لگے تو اس سے یہ نہ کہو یہ کر، یہ حکم ہے. اب باپ کی حکم عدولی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اے میرے بیٹے، یہ بیٹا کہنا اتنا اپنائیت کا لفظ ہے، اتنا پیار کا لفظ ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب اولاد کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، اب آپ اپنی اولاد کا نام لینا چھوڑ دیں، بیٹے کا نام لینا چھوڑ دیں، بیٹے کو پیار کے ناموں سے پکاریں. وجہ اس لیے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اور آپ نے بیٹے کو کسی بات کا حکم دیا اور آپ کے بیٹے نے اس بات کو نہیں مانا. جب نہیں مانا تو نہ ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اور گناہ گار ہو گیا وہ. علماء نے لکھا ہے کہ باپ میں اور ماں میں اگر سلیقہ ہو نا، سلیقہ، تربیت ہو، گفتگو کا ڈھنگ آتا ہو، سلیقہ آتا ہو، تو اولاد ضب ہونے کو تیار ہو جاتی ہے.